الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال عليه الصلاه والسلام. یاران طریقت و شریعت، احباب ذی وقار، یہ آج کی مجلس، یہ آج کی محفل پاک، یہ آج کا اجتماع، یہ آج کا مجمع مسرت کے موقع پر، یعنی ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے پیارے سنگیت ڈاکٹر صاحب ان کے بیٹے کی شادی کے ولیمہ کے موقع پر انعقاد ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک بیٹے کی آنے والی ساری زندگی کے اندر اللہ پاک خیر و برکات عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ پاک دونوں خاندانوں کو آپس میں ملائے رکھے، اتفاق و اتحاد کی دولت سے نوازے۔ مختصر وقت کے اندر انشاءاللہ تعالی تقریباً 3 بجے تک اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ ہم سب ہی اہل محبت بیٹھے ہیں اور ایمان کی تکمیل بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کامل نہیں ہوتا، لا یؤمن احدکم، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا۔ لفظ اسلام اور لفظ ایمان بار بار آ رہے ہیں قرآن و حدیث میں، لیکن اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو جو ہم کرتے ہیں یہ اسلام کہلاتا ہے، جو دل میں یقین رکھتے ہیں یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ہم نے نماز پڑھی من الاسلام، یہ اسلام میں سے ہے۔ زکوٰۃ ادا کی من الاسلام، یہ اسلام کا رکن ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، ستون ہے اس کے، اساس ہے اس کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام ہے۔ لیکن میرے آقا کی محبت دل میں رکھنا یہ ایمان ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کسی بندے کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے نا، اللہ ہر ایک کو جو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنے بے نمازی ہیں اب تک اللہ پاک کہ ان کو نمازی بنائے، جو 1 پڑھتے ہیں 5 پڑھیں، جو 5 پڑھتے ہیں اللہ پاک ان کو جو تہجد کی توفیق دے۔ لیکن نماز 5 پڑھنے والے کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بندہ مومن ہو گیا۔ ہاں، مسلمانی کا سٹمپ لگ گیا ہے، جو نماز پڑھے گا مسلمان کہلائے گا۔ جس کو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا سن لیا، لوگ پوچھیں گے کون ہے، ہم کہیں گا مسلمان ہے۔ جس وقت جاؤ گے آپ نادرا کے آفس میں، پوچھیں گے مسلم یا غیر مسلم، وہاں پر مسلم والے خانے میں ٹک مار کیا جائے گا۔ لیکن مومن کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن اس وقت بنے گا جب تک تیرے دل میں یہ عقیدہ ہو، یقین ہو کہ دنیا کے سارے رشتے نیچے ہیں، سرکار کا رشتہ سب سے بلند و بالا، سبحان اللہ، حضور کی محبت سب سے اعلیٰ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ اس کے دل میں آ جائے، حضور نے فرمایا میری محبت من والدہ، والدین سے بھی زیادہ، وولدہ، اولاد سے بھی زیادہ، والناس اجمعین، اور پوری کائنات سے زیادہ محبت جب دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جائے گی، میرے آقا فرماتے ہیں اس بندے کا ایمان کامل ہو جائے گا۔
محبت کس انداز سے ہوتی ہے؟ جس کا ذکر بار بار کیا جائے یہ بھی محبت کا رنگ ہے، تابعداری کی جائے یہ بھی محبت کا رنگ ہے، جب کسی کی فرما برداری کی جائے یہ بھی محبت کا رنگ ہے، محبوب کی اداؤں کو لیا جائے یہ بھی محبت کا رنگ ہے، اور اپنی غمی میں بھی محبوب کو یاد کیا جائے یہ بھی محبت ہے، خوشی کے موقع پر یاد کیا جائے یہ بھی محبت ہے۔ دیکھیے نا فرق، لوگ سوال کرتے ہیں کہ غمی کے موقع پر تو نعتیں پڑھتے ہیں، خوشی کے موقع پر حضور کی نعتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اہل محبت کا عقیدہ یہ ہے کہ غمی کے موقع پر حضور کا نام لوگے تو زخموں پر مرہم ہے، زخموں پر پٹی ہے، کیونکہ غمی کے موقع پر حضور علیہ السلام کا ذکر پاک کیا جائے دل کو سکون آ جاتا ہے، جب خوشی کے موقع پر حضور کا نام لیا جائے خوشیاں تو بالا ہو جاتی ہیں۔ اور عام اعتبار سے دیکھیے، یہ آج کی مجلس 1 گھنٹے سے ہو رہی ہے، یا پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں یا سننے والے سن رہے ہیں۔ اب دیکھیے، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، رب تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، اور سننے والے کم از کم خاموش تو بیٹھے ہیں نا۔ اور مومن کی تو خاموشی بھی عبادت ہے، لیکن آپ نے ولیموں کے موقع پر دیکھا ہوگا ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، لیکن ہر ٹیبل پر کوئی نہ کوئی تبصرہ، کوئی نہ کوئی گفتگو، وہ گفتگو کیا ہوتی ہے؟ یا غیبت ہوتی ہے، یا گلہ، یا بہتان، یا جھوٹ، یا برائی۔ تو کیا یہ ایک آسن عمل نہیں ہے کہ سب کو بلا کر ولیمہ پر خدا کا ذکر بھی سنا دیا، ذکر مصطفیٰ بھی سنا دیا؟ ہمارے ذہنوں میں وسعت ہونی چاہیے، ہمارے ذہنوں کے اندر وسعت ہونی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ذہن میں آتا ہے کہ یہ ولیمہ کے موقع پر نعت خوانی یہ کہیں بدعت نہ بن جائے۔ بدعت نہیں بنتی، بدعت تب بنے گی جب کوئی دین اسلام کے ساتھ کوئی چیز ٹکرائے، نقص پیدا کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سنّا فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ بنایا، حالانکہ اسلام تو مکمل ہو چکا ہے، 14 صدیاں پہلے حضور نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضور نے فرمایا دین تو مکمل ہو گیا ہے، پھر حضور خود ہی فرما رہے من سنّا فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے دین اسلام میں کوئی اچھا طریقہ بنایا، کوئی اچھا ایجاد کیا طریقہ، فلہ اجر، اس کو بھی اجر ملے گا، اور جس نے دیکھ کر عمل کیا اس کو بھی اجر ملے گا۔ پتہ چلا کہ ہر چیز کو اس زاویے کے اندر نہیں لینا چاہیے کہ یہ چیز بھی بدعت بن گئی، یہ چیز بھی بدعت بن گئی۔ بدعت کے لیے دیکھنا پڑے گا کہیں حکم الہی کے مخالف تو نہیں، کہیں دین کا نقصان تو نہیں۔ یہاں پر بیٹھ کر یا خدا کا ذکر ہوا، یا اللہ پاک یا پھر اللہ پاک کلام کی تلاوت سنی گئی یا کی گئی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، اور نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے نا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے طبرانی شریف کے حوالہ سے، میرے آقا نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ للذنوب، نبیوں کا ذکر کرنے سے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عام نبیوں کی بات ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ذکر الانبیاء عبادت، نبیوں کا ذکر کرنے سے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جب اور نبیوں کا ذکر کرنے سے آپ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر شروع کر لیں عبادت کا ثواب ملے گا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر شروع کر لیں عبادت کا ثواب ملے گا، حضرت ادریس کا ذکر شروع کر لیں عبادت کا ثواب ملے گا، حضرت شیس کا ذکر شروع کر لیں عبادت کا ثواب ملے گا، اور اس طرح حضرت ایوب کا ذکر کر لیں، یا حضرت عیسیٰ کا ذکر کر لیں، حضرت موسیٰ کا ذکر کر لیں، کسی نبی کا ذکر شروع کر لیں، حدیث پاک کہتی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو جب نبیوں کے سردار کا ذکر کیا جائے گا کیسے نہیں عبادت کا ثواب ملے گا؟ گویا کہ آج آپ نے ولیمہ میں، کیونکہ ولیمے کا اہتمام کرنا سنت ہے، دعوت کو قبول کرنا بھی سنت ہے، آج آپ نے سنت پر تو عمل کرنا ہی ہے، ساتھ عبادت بھی لے کر جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کر کے سن کے جا رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ایسا عظیم ذکر ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ذخیرہ احادیث میں نے ان آنکھوں سے دیکھے ہیں
ذخیرہ احادیث کو میں نے اٹھا کر دیکھا ہے، صحابہ کرام دو بڑے کام کرتے تھے۔ جب حضور موجود ہوتے تھے حضور کے چہرے کا دیدار کرتے تھے، جب حضور حجرہ شریف میں تشریف لے جاتے تھے حضور کی باتوں کا ذکر کرتے تھے، سبحان اللہ، جب سامنے ہوتے حضور کا دیدار کرتے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے محبوب عمل یہ ہے کہ نگاہیں صدیق کی ہوں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہو، میں حضور کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں۔ اور اللہ پاک نے ان کی دعا، ان کی طلب، ان کی تمنا کیسے پوری کی؟ مکہ المکرمہ میں قیام رہا، نگاہیں ابوبکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے، ہجرت والی رات آ گئی، نگاہیں ابوبکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے، غار ثور کا قیام ہے، نگاہیں ابوبکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے، مدینہ منورہ کا استقبال ہے، نگاہیں ابوبکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر ہے، نگاہیں ابوبکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے، حجرہ شریف ہے، نگاہیں ابوبکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے، میدان جہاد ہے، نگاہیں ابوبکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ اب میرے آقا مزار میں ہیں، اب بھی نگاہیں ابوبکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کے صحابہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کا ورد کرتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے، لیکن یاد رکھیے صرف نعت خوانی تک ہی محبت کو محدود نہ رکھیں، یہ بھی محبت کا ایک رنگ ہے، یہ بھی محبت کا ایک رنگ ہے، لیکن نعت خوانی کے اندر ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ میرے آقا کی غلامی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننا، یہ محبت کا رنگ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے محبت کر لی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کان معی فی الجنہ، کان معی فی الجنہ، جس نے بھی کلمہ پڑھا جنت میں تو جائے گا، لیکن جنت کے درجے ہیں پھر آگے۔ کون سی جنت ملے گی؟ جو سرکار کا محب ہوگا نا، سرکار سے محبت کرنے والا ہوگا، اس کو وہ جنت نصیب ہوگی جس میں حضور کا دیدار بھی ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جنت میں معمولی چیز نہیں ہے، صحابہ تو رو پڑتے تھے اس کام کے لیے۔ حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے، انصاری صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک بات نے آج بار بار غور دلایا ہے، یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ آپ نے بھی رب کا وعدہ پورا کرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہم نے بھی وعدہ پورا کرنا ہے۔ مجھے آج بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ جب جنت میں جائیں گے تو آپ کا مرتبہ اور مقام تو جنت میں بہت بلند ہوگا، میرا مقام مرتبہ تو بہت نیچے ہوگا۔ یا رسول اللہ مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ جب جنت میں آپ کے چہرہ مبارک کا دیدار نہیں ہوگا میرا گزارا کیسے ہوگا؟ صحیح مسلم کی حدیث پاک۔ صحابی روئے کس لیے؟ حالانکہ ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں۔ ارے جہاں پر دودھ کا ایک گلاس مل جائے بندہ خوش ہو جاتا ہے، جہاں پر نعمتوں کے انبار ہوں، دائیں نعمتیں، بائیں نعمتیں، سامنے نعمتیں، لہم ما یشاء، اللہ پاک فرماتے ہیں جنتی جو چاہے گا وہی مل جائے گا، نعمتوں کے گھر میں ہوتے ہوئے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے رونا آ گیا ہے کہ جب جنت میں آپ کے چہرہ مبارک کا دیدار نہیں ہوگا میرا گزارا کیسے ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی لب مبارک کھولے نہیں، جبریل امین فوراً آ گئے اللہ، پوری آیت مبارکہ لے کر مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا تک کہ یا رسول اللہ ان کو بتا دیں کہ جب ان کی محبت اتنی ہے نا تو پھر ان کو جنت بھی ایسی ملے گی جہاں پر آپ ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے، آپ ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اور ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد کے وقت برتن میں پانی بھر کر رکھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تاکہ وضو کے لیے حضور آئیں
تو پانی بھرنا نہ پڑے. یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ، محبت کی زبان نہیں ہوتی، نہ محبت میں امر چلتا ہے. سرکار نے تو نہیں فرمایا تھا نا کہ پوری رات جاگ اور میرے لیے پانی بھر کر رکھ، لیکن ان کے دل میں آیا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، تو انہوں نے پانی بھر کر رکھ دیا. جب پانی بھر کر رکھ دیا، حضور علیہ السلام آئے، وضو فرمایا. وضو فرما کر حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ پانی بھرا ہے کنہوں نے؟ ربیہ نے. حضور نے فرمایا سل یا ربیہ، سل یا ربیہ، اے ربیہ مجھ سے سوال کر. سل صیغہ امر ہے، سوال کر. اور رات کا آخری حصہ تو وہ ہے نا، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ. خدا تعالیٰ تو آسمان دنیا پر روز ہی فرماتے ہیں میرے بندوں مجھ سے مانگو، میرے بندوں مجھ سے مانگو. آج حضور فرمان ربیہ کو سل یا ربیہ، ربیہ مجھ سے سوال کر. چپ ہو گیا حضرت ربیہ. دوسری بار فرمایا سل یا ربیہ، ربیہ سوال کر. چپ ہو گئے. تیسری بار فرمایا سل یا ربیہ، ربیہ مجھ سے سوال کر. ربیہ نے مانگا تو کیا مانگا؟ کہا اسألوکا، اسألوکا مرافقتک فی الجنہ. آپ سے مانگتا ہوں، آپ کو مانگتا ہوں، جنت میں مانگتا ہوں. اسألوکا مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی رفاقت کا جنت میں. حضور نے دعا فرمائی اور فرمایا اے ربیہ تیری رفاقت وہاں میرے ساتھ ہوگی. تو جنت معمولی چیز نہیں ہے، لیکن صحابہ کی نگاہیں صرف جنت پر نہیں ٹکی ہوئی تھی. یہ کام کر لو، جنت ضرور کرنے چاہیے اعمال حسنہ. صحابہ کی نگاہیں حضور کے چہرے کی طرف ٹکی ہوئی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رنگے ہوئے تھے. اور میں اس بات بتا رہا تھا کہ صحابہ کو کوئی امر نہیں دیتا تھا یہ کام کرو، لیکن محبت میں کام ہو جاتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو صحابہ نے نیچے ہاتھ رکھ لیے. حدیبیہ کا موقع ہے، ہاتھ رکھ لیے، پانی زمین پر قطرہ بھی نہیں گرتا. اب کس نے کہا تھا صحابہ کو کہ اٹھاؤ حضور کا پانی؟ لیکن کوئی صحابی پانی لے کر چہرے پر ملتا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی اپنے سر پر. حالانکہ نہ قرآن کی آیت میں ہے کہ اے مومنو جب تمہارے نبی وضو کریں تو ان کا پانی گرنے نہ دینا، نہ کسی حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ میرا ادب اتنا کرنا کہ جب میں وضو کروں پانی نیچے گرنے نہ دینا. لیکن نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا. صحابہ کے دل نے کہا یہ کام کرنا چاہیے، انہوں نے یہ کام کر لیا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر تیر لگا، خون نکل آیا. صحابی نے منہ اوپر رکھ لیا، چوستے رہے. جب خون ایسا ہو گیا تو اب حضور ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ خون ابھی تھوکے گا. انہوں نے خون پی لیا. میرے آقا نے فرمایا خون کدھر گیا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو پی لیا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ تو نے حرام کام کیا ہے. حضور کا سکوت فرمانا بھی، کیونکہ حضور کا قول بھی حدیث ہے، حضور کا فعل بھی حدیث ہے. اور نبی کے سامنے کوئی کام کیا جائے نبی منع نہ فرمائے، یہ بھی تقریری حدیث ہے. حضور نے نہیں فرمایا کہ تم نے غلط کام کیا ہے. اب خون پینے کا نہ تو امر تھا لیکن خون پی لیا، یہ ان کا محبت کا رنگ تھا. اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حدیث پاک صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی. پیغام بھیجا حضور کی طرف، یا رسول اللہ میرے گھر میں آ کر ایک کسی نماز کی جماعت کروا جائیں، میرے لیے یہی کافی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ آئے، ان کے گھر میں جماعت کروائی. جماعت کروا کے میرے آقا تو چلے گئے، لیکن صحابی نے کیا کام کیا؟ حالانکہ نہ قرآن کی آیت میں تھا نہ کسی حدیث میں تھا کہ جہاں پر تمہارے نبی کے نماز میں پاؤں لگے ہوں تمہارا سجدہ وہی ہونا چاہیے، نہیں کوئی حکم تھا. لیکن صحابی کی محبت نابینے ہونے کی وجہ سے پوری زندگی نماز گھر میں پڑھتے رہے، لیکن ماتھا وہی رکھتے تھے جہاں حضور کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کا ذکر، یہ بھی محبت ہے.
حضور کی اداؤں سے محبت، یہ بھی محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابع داری اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی فرما برداری، یہ بھی محبت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں لا یؤمن احدکم، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ اس کے دل میں آ جائے محبت حضور کی، من والدہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ، و والدہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، والناس اجمعین، پوری کائنات سے زیادہ محبت حضور کی ہو جائے گی تو ایمان کامل ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضور علیہ السلام کی محبت کامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا